تو سنی مسلمانوں میں کیا عرض کر رہا تھا، بغور سنو سکون کا ماحول پیدا کرو. سال میں ایک ہی دفعہ تقریر کرنے کو جی چاہتا ہے اور اس کو بھی آپ ماحول خراب کر کے متاثر کر سکتے ہیں. سکون کے ساتھ بات سنیے. بہت اہم بات میں آپ کے گوش گزار کروں گا. سنی مسلمانوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی یہ شان تھی اس وجہ سے کہ اعلیٰ حضرت مجتہد بھی تھے، اعلیٰ حضرت مجدد بھی تھے. من وجہ مجتہد تھے کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، اور جس نے بھی کہا حق بجانب کہا، کہ جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں، اہل علم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے. سنیے گا، اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی سرکار کا کرم ہے اور وسیلہ رضا کا ہے. سنی مسلمانوں کو غور سے سنو. اعلیٰ حضرت اس زمانے میں بر صغیر، کم از کم بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں کے لیے، سنی مسلمانوں کے لیے وہ اور ان کی تعلیم مشعل رشد و ہدایت ہے. اور جب ہم اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی طرف نظر کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کی ساری تعلیمات، ان کے افکار و نظریات اور ان کے مواقف سب کے سب اعتدال اور وسطیت پر مبنی تھے. اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اعتدال اور وسطیت پر قائم تھی. اعلیٰ حضرت نے کسی بھی میدان میں غلو نہیں فرمایا. سنی مسلمانوں غور سے سننا، کسی بھی معاملے میں اعلیٰ حضرت نے غلو کی تعلیم نہیں دی، حد سے تجاوز کرنے کی تعلیم نہیں دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام، ہم امت مصطفیٰ کو امت وسط کا خطاب عطا فرمایا. دیکھو اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی درمیانی امت. یہ امت نہ افراد کا شکار ہے نہ تفرید کا شکار ہے. یہ نہ غلو کرنے والی امت ہے نہ تقصیر کرنے والی امت ہے، نہ یہ زیادتی کرنے والی امت ہے، نہ یہ کمی کرنے والی امت ہے. اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہر میدان میں، ہر معاملے میں ہمیں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم فرمایا اور غلو سے منع فرمایا. دیکھو حضور علیہ السلام کہیں فرماتے ہیں ایاکم والغلو فی الدین، کہیں فرماتے ہیں ہلک المتنطعون، کہیں فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ہلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین. فرمایا غلو سے دور رہو، غلو سے بچو. غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے. تم سے پہلے جو امتی ہلاک ہوئے وہ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے. مسلمانوں، اگر کوئی شخص اصول میں، عقائد میں غلو کرتا ہے تو وہ شخص تو سنیت سے باہر چلے جاتا ہے، وہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے. اور جو شخص فروع میں، اعمال میں، روش میں، منہج میں اگر غلو اختیار کرتا ہے تو وہ شخص بھی جرم کا مرتکب قرار پاتا ہے. غور سے سننا، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. سنی مسلمانوں، اگر وہ اس حد میں رہے تبھی معروف ہے، اگر وہ اس حد سے کراس کر جائے تو وہ خود ترک معروف، منکر اور شرع کی نگاہ میں مذموم ہو جاتی ہے. ہر ایکشن کا ری ایکشن اگر حد اعتدال میں ہو تبھی معروف ہے، اور اگر وہ حد اعتدال سے کراس کر جائے، غلو کر جائے تو وہ ترک معروف، منکر اور مذموم ہو جاتا ہے. آپ غور کیجئے علماء کرام کی وہابیت، مولانا صاحب غور سے سنیے آپ، وہابیت ایک ری ایکشن تھا، وہابیت ایک ری ایکشن، ایک رد عمل تھا. مگر یہ رد عمل، یہ ری ایکشن حد اعتدال میں نہ رہا، غلو کر گیا، حد سے تجاوز کر گیا، حد کو کراس کر گیا تو گمراہی اور بد مذہبی بن کر ابھرا. سننا ہے آپ لوگ؟ یعنی وہابیہ نے دیکھا، ابن عبد الوہاب نجدی نے دیکھا، اور اس سے پہلے ابن تیمیہ نے دیکھا کہ بعض مسلمان کچھ معمولات اہل سنت کے نام پر وہ غیر شرعی امور کو بھی انجام دے رہے ہیں. یعنی معاذ اللہ مزارات کے طواف کر رہے ہیں یا مزارات کو سجدے کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس پر ری ایکٹ کیا، ری ایکشن پیش کیا، اپنے رد عمل پیش کیا. مگر وہ اس رد عمل میں غلو کر گئے، حد سے تجاوز کر گئے. وہ ان امور کو بھی جو مستحب تھے، جو مستحسن تھے، جو مباح تھے، اس کو نہ صرف ناجائز و حرام بلکہ شرک و کفر کہنے لگے. کیا کہنے لگے؟ شرک و کفر ہے. اور ان کا غلو انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی بے ادبی اور گستاخی تک جا پہنچا. یہ کیوں ہوا؟ یہ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہوا. پھر جب یہ تحریک وہابیت عرب سے نکل کر کے ہندوستان کی سرزمین پر آئی اور اسماعیل دہلوی دارالعلوم دیوبند کے ذریعے اس کی نشر و اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا، تو اعلیٰ حضرت نے تحریک تجدید دین
شروع فرمائی اور اعلیٰ حضرت نے اس بد مذہبی کے ایکٹ پر ریئیکٹ کیا، اس بد مذہبی بدعقیدگی اور غلو کے عمل پر رد عمل پیش کیا، مگر اعلیٰ حضرت کا رد عمل حد اعتدال میں رہا۔ اعلیٰ حضرت نے غلو نہیں فرمایا، اعلیٰ حضرت نے حد سے تجاوز نہیں فرمایا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ اعلیٰ حضرت رد وہابیہ کے جوش و تعصب میں وہ ان امور کو بھی جائز کہہ دیتے جو عند شرع ناجائز و حرام ہے، نہیں، اعلیٰ حضرت نے قوالی کا بھی رد کیا، تعزیہ داری کا بھی رد کیا، مزارات پہ طواف کا بھی رد کیا، مزارات پہ سجدوں کا بھی رد کیا، سجدہ تعظیمی کا بھی رد کیا، امام باڑے کا رد کیا۔ یعنی آپ دیکھیے اٹھا کر کی کتاب امام احمد رضا اور رد بدعات و منکرات، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں، بس سنی مسلمانوں بتانا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا اعتدال دیکھو، اعلیٰ حضرت کا تناسب دیکھو، اعلیٰ حضرت کا توازن دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے کسی بھی میدان میں غلو نہیں فرمایا۔ سنی مسلمانوں، اعلیٰ حضرت جہاں پر اشداء علی الکفار کی عملی تفسیر تھے، وہیں پر رحماء بینہم کی بھی تفسیر تھے، یعنی جہاں اعلیٰ حضرت دشمنان دین پر سختی فرماتے تھے، تشدد فرماتے تھے، وہاں پر اہل محبت سے، اہل سنت سے محبت بھی فرماتے تھے۔ شعلہ برائے سنیت، شعلہ برائے نجدیت، شبنم برائے سنیت ہے اعلیٰ حضرت۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ جب غیروں کی بات آئی، جب دشمنان مصطفیٰ کی بات آئی، تو دیکھو اعلیٰ حضرت کا تیور کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت کا تیور یہ تھا کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب غیروں کی بات آئی، جب دشمنان دین کی بات آئی، اعدائے دین کی بات آئی، تو اعلیٰ حضرت کا تیور کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت کا تیور یہ تھا کہ کلکے رضا ہے خنجرے خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ اور جب اپنوں کی بات آئی، اہل محبت کی بات آئی، اہل سنت کی بات آئی، تو اعلیٰ حضرت کا تیور یہ نہیں تھا، اعلیٰ حضرت کا لہجہ یہ تھا کہ بے عذاب و حساب و عتاب و کتاب تابت اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ جب اپنوں کی بات آئی، امت مصطفیٰ اور مصطفیٰ جان رحمت کی امت اجابت کی بات آئی اور امت اجابت کی یاد آئی، تو اعلیٰ حضرت کا تیور اور اعلیٰ حضرت کا انداز وہ نہیں تھا، بلکہ اعلیٰ حضرت کا لہجہ یہ تھا کہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ مسلمانوں، یہ ہے اعتدال، یہ ہے توسط، یہ ہے توازن اعلیٰ حضرت کا۔ ہمیں اسی روش کو اور اسی منہج کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ دشمنان دین پر سختی اور اہل سنت و جماعت کے ساتھ نرمی، محبت، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ آپ غور کیجئے، علماء کرام سے میں توجہ چاہتا ہوں کہ جب ایک زمانے میں اعلیٰ حضرت کا بعض علماء اہل سنت میں سے ایک ضنی فرعی مسئلے میں اختلاف ہو گیا اور وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے لگے اور مخالفت اعلیٰ حضرت میں غیروں سے ہاتھ ملانے لگے، تو اعلیٰ حضرت کا لہجہ دشمنوں جیسا نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت کا لہجہ کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت نے ان کو یوں دعوت اتحاد دی، فرمایا غصہ چھوڑو، آؤ مل جاؤ، سنی آپس میں سب برادر ہیں، نجدیوں کو سقر میں جانے دو، دشمن مصطفیٰ ہیں، اکفر ہیں، ان کو شیطان کا خبث طیب ہے، کفر کی ظلمت منور ہیں، ان کو اور مسئلے سے کیا نسبت، وہ تو اسلام ہی سے باہر ہیں۔ یعنی ان کو اس مسئلے سے، اس ضنی فرعی مسئلے سے کیا نسبت، وہ تو اسلام ہی سے باہر ہے۔ فرمایا غصہ جانے دو، آؤ مل جاؤ، سنی آپس میں سب برادر ہیں۔ غور کرو سنی مسلمانوں، یہ اعلیٰ حضرت کا مزاج، یہ اعلیٰ حضرت کی روش، یہ اعلیٰ حضرت کا منہج تھا۔ ابھی ایک جملہ علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کا بہت سننے میں آ رہا تھا کہ جب غیروں سے مقابلہ ہو تو ڈٹ جاؤ، اور جب اپنوں سے مقابلہ ہو جائے تو ہار جاؤ۔ اور سنیے، یعنی یہ وہی والی تو بات ہوئی کہ زندگی میں یہ ہنر بھی اپنانا چاہیے، جنگ جب اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ سمجھتے تھے رہے گی جنگ محدود گل و بلبل، مگر تخریب نظم گلستان تک بات جا پہنچی۔
سنی مسلمانوں اعتدال قائم کرو. غلو کسی بھی میدان میں اور کسی بھی معاملے میں شرعاً جائز نہیں ہے. اصول اور اعتقاد میں جو غلو کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو فروع اور اعمال میں غلو کرتا ہے وہ بھی جرم کا مرتکب قرار پاتا ہے. اعلیٰ حضرت کا مزاج کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت کا مزاج، اعلیٰ حضرت کو صرف غیر ہی گالیاں اور برا بھلا نہیں کہتے تھے، بعض اپنے بھی اعلیٰ حضرت پر تشدد کرتے تھے. تو اعلیٰ حضرت نے کیا مزاج عطا فرمایا؟ فرمایا نہ مرا نوش ز تحسین نہ مرا نیش ز طعن، نہ مرا گوش بمد ہے نہ مرا ہوش زمیں من مکنج خمولی کے نہ گنجن دروے جز من و چند کتابیں دوات و قلم. سبحان اللہ. تو سنی مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، مسلک اعلیٰ حضرت غلو کرنے کا نام نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت اعتدال اور وسطیت کا نام ہے. مسلک اعلیٰ حضرت وہ کسی سلسلے اور طریقت کا نام نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی پہچان کا نام ہے. مسلک اعلیٰ حضرت خود غرضی اور مفاد پرستی کا نام نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت ایثار و قربانی کا نام ہے. مسلک اعلیٰ حضرت ٹولیوں، گروہ بندیوں اور ندی نالوں کا نام نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت سمندر کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. مسلمانوں مسلک اعلیٰ حضرت اندھی عقیدت کا نام نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ حقیقت کا نام ہے. حبک الشیء یومی و یسم، کہ محبت تعصب کبھی کبھی اندھا بہرا کر دیتا ہے. تو مسلک اعلیٰ حضرت اندھی عقیدت کا نام نہیں، زندہ حقیقت کا نام ہے. مسلک اعلیٰ حضرت دشمن احمد پہ شدت کرنے کا نام ہے. اپنی انانیت، اپنی نفسانیت کے دشمن پر شدت کرنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت نہیں. آپ جو چاہیں اس کو نام دیں، لیکن آپ اس کو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام نہیں دے سکتے. اعلیٰ حضرت نے اپنی آخری وصیت میں کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا کہ دشمن مصطفیٰ ہے جس کو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادنا گستاخ پاؤ، اس کو اپنے دل سے اس طرح نکال کر پھینک دو جیسے مکھی کو دودھ سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. تو مسلمانوں، سنی مسلمانوں، جس کو دشمن احمد پاؤ گے، جس کو گستاخ نبی پاؤ گے، جس کو کافر مرتد اور گمراہ پاؤ گے، اسی کو تو نکال کے پھینکو گے یا سب کو نکال کے پھینکتے چلے جاؤ گے؟ واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب. ارے بھائی اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر پھینک دو گے تو گھر میں بچے گا ہی کیا؟ گھر میں کیا بچے گا؟ یہ یہاں پہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب دشمن احمد ہیں کہ غلامان مصطفیٰ ہیں؟ غلامان مصطفیٰ، یہ سب غلامان احمد ہی تو بیٹھے ہیں. بے شک. یہ مولانا اختر صاحب، مولانا جمیل صاحب، مولانا رضا المصطفیٰ، یہ سب جتنے بیٹھے ہیں یہ سب دشمن احمد ہیں، یہ غلام احمد ہیں. یا میں دشمن احمد ہوں؟ بتائیے، یا میں غلام احمد ہوں؟ بولیے بھائی، غلام احمد ہے؟ ارے میں تو وہ خانہ زادے کوہنا ہوں، سورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ. احمد ہندی رضا ابن نقی ابن رضا از ابو جد واقف زہر عنوات ہوئی، مادرم باشد کنیزے تو پدر باشد گنام، خانہ زادے کوہنام آقائے خانو ماتوئی. مسلمانوں پیغام عرس رضوی سے یہ لے کر کے جاؤ، غیروں پر شدت کرو، دشمنان دین پر سختی قائم کرو اور اہل سنت و جماعت سے محبت کرو. یہ اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سنی مسلمانوں، جو ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت پر قائم ہے وہ سنی ہے، وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہے. بھلے ہی وہ مسلک اعلیٰ حضرت کی اصطلاح سے واقف نہ ہو، دنیا کے کسی ایسے کونے میں رہتا ہو واقف نہ ہو، اگر وہ ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت پر قائم ہے تو وہ سنی صحیح العقیدہ ہے، وہ ہماری اصطلاح میں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا سالک ہے. اور کوئی تفضیلی، کان کھول کر سن لو، کوئی تفضیلی، کوئی گستاخ صحابی، کوئی گستاخ امیر معاویہ ہرگز سنی نہیں. سن لو، کہیں کا بھی ہو، کسی بھی خانقاہ میں ہو، وہ سنی نہیں.
آپ غور فرمائیے، اعلیٰ حضرت نے جہاں پر سارے غلو کا رد فرمایا، ہر طرح کے غلو کا رد کیا، وہاں پر اس تفضیلیت نام کے غلو کا بھی رد فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے جب 25-30 سال کی عمر تھی تو یہ بریلی اور بدایوں اور سنبھل میں بہت تیزی کے ساتھ تفضیلیت پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے اس زمانے میں بہت سی کتابیں لکھی اور اس فتنے کو دفنا دیا۔ 100 سال تک یہ فتنہ دفن رہا تھا، آج 100 سال کے بعد پھر سر ابھار رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا لکھی، مطلع القمرین فی بانۃ سبقت العمرین لکھی، منتہی التفصیل فی مبحث التفضیل لکھی، اور اس زمانے میں اعلیٰ حضرت نے ایک قصیدہ بھی لکھا تھا عربی زبان میں، علماء کرام توجہ فرمائے، قصیدتان رایتان، اس میں وہ جو پیر اور مولوی جو تفضیلیت کو پھیلا رہے تھے ان کا نام بنام رد فرمایا، یعنی ان کو ان کے ناموں کو کڑیوں میں ایسا پرویا کہ ان کے آپ شعر پڑھتے چلے جائیں گے اور ان کے ناموں کی طرف اشارہ ہوگا۔ یعنی ایک کا نام تھا نصیر الدین، ایک کا نام تھا نظام الدین، ایک کا نام تھا دلدار علی مذاق میاں، مذاق ان کا تخلص تھا، اور ایک کا نام تخلص تھا مذنب، مذنب معنی ہوتا ہے گنہگار، اور ایک تھے سنبھلی صاحب۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھو شعر میں کیسے پرویا ان کو، فرمایا فنصیر و دین الحق لیس بفاجر، کہا دین کا ناصر و مددگار کوئی فاسق و فاجر نہیں ہوتا۔ فرمایا والنظام و دین اللہ غیر و ددانی، اور دین کا نظام کسی اوباش کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ فرمایا ما مذنب یحلو لدیہ مذاقہم، کہ بسے بڑے سے بڑے گنہگار کے نزدیک ان کا جو مذاق ہے، ان کا جو مشرب ہے یعنی تفضیلیت، وہ پسندیدہ نہیں، الا اذیق من الحمیم الآنی، اس کے نزدیک بھی ایسا ہے جیسے زبردستی کھولتا وہ پانی کو زبردستی پلایا جا رہا ہو۔ اور دیکھو سنبھلی صاحب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، لا یکتفیہم سنبلی او شنانی فینجو بسنبل او شنانی۔ سنی مسلمانوں غور کرو، یہ اعلیٰ حضرت کا ایسا قصیدہ ہے کہ اس میں 313 اشعار ہیں، یعنی اصحاب بدر کی جو تعداد تھی اس کے مطابق 313 اشعار ہیں، اور 313 اشعار میں کہیں پر بھی قافیہ مقرر نہیں ہوتا، یعنی آپ پورا کلام پڑھتے چلے جائیں گے، 313 اشعار پڑھیں گے اپنی مادری زبان میں بھی نہیں، عربی زبان میں، اور کہیں پر بھی قافیہ مقرر ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اور اس وقت اعلیٰ حضرت کی عمر صرف 25 سے 30 سال کی تھی۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے۔ میں آپ کو یہ اشعار سناتا ہوں اور پوری عشق و محبت کے ساتھ ان اشعار کا استقبال کیجیے گا، خیر مقدم کیجیے گا۔ فنصیر دین الحق لیس بفاجر ونظام دین اللہ غیر ددانی، ما مذنب یحلو لدیہ مذاقہم الا اذیق من الحمیم الآنی، لا یقتفیہم سنبلی او شنانی فینجو بسنبل او شنانی۔ اب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں انی اذا ما ہم منداہم فاہم ہمت وقلت فی حیمانی للہ شیئا للفقیر العانی یا شیخ عبد القادر الجیلانی، للہ شیئا للعصیم الجانی یا ابن الکریم الدائم الغفرانی، یا من مکانتہ بجمع الاولیاء کمکانت الارواح فی الابدان والبحر فی الانہار والقرآن فی الاسفار والآباء فی البلدان والنور فی الانسان والانسان فی الاعیان والاعیان فی الجسمان والطیب فی الریحان والریحان فی القدوان والقدوان فی الایدان للہ شیئا یا شیخ عبد القادر الجیلانی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، خاندان اعلیٰ حضرت اور سے رضوی۔ سنی مسلمانوں، عرض اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان اشعار کا ترجمہ بھی پیش کروں ماشاءاللہ آپ کے سامنے، بس آپ غور فرمائیے کہ پیغام یہ ہے کہ کسی بھی میدان میں مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، یہاں سے ایک پیغام لے کے جاؤ، کسی بھی میدان میں غلو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مخالفت میں غلو کرو، نہ محبت میں غلو کرو، نہ عقیدت میں غلو کرو، اور نہ رد میں غلو کرو، جو جس کی ایک حد ہے۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک حد ہے، اگر وہ اس حد میں رہتا ہے تبھی معروف ہے، ورنہ خود وہ ترک معروف اور منکر اور مذموم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو صحیح مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے۔ خود غرضی مفاد پرستی سے اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو محفوظ فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔